بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے بین یعقوب و ابنائہ۔ یعقوب غیر منصرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعقوب علیہ السلام اور اس کے لڑکوں کے درمیان۔ ورجعوا الی ابیہم، اور وہ لوگ اپنے ابو کے پاس لوٹے، واخبروہ بالخبر، اور اس کو تمام تفصیلات انہوں نے بتلائی۔ وقالوا لہ، اور لوگوں نے ان سے کہا، ارسل معنا اخانا، تم ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دو۔ یعنی ان لوگوں نے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے۔ وَإِلَّا لَا نَجِدُ خَيْرًا عِنْدَ الْعَزِيزِ، وَإِلَّا، اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو لا نجد خیرا عند العزیز، تو ہم عزیز مصر کے پاس کوئی مال نہیں پائیں گے۔ خیرن کا ترجمہ آپ مال کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، مال، غلہ، اناج۔ وطالبوا من یعقوب بنیامین، اور انہوں نے یعقوب سے بنیامین کا مطالبہ کیا۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، انا لہ لحافظون، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب یعنی بنیامین کے ہم محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علیہ امینا، یأمنو امن سے مطمئن ہونا، اسی سے آمنو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کیا میں تم سے مطمئن ہو جاؤ اس کے معاملے میں، الا کما، جیسا کہ امنتکم علی اخیہ، میں اس کے بھائی پر مطمئن ہو گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی میں بنیامین پر تمہاری بات پر مطمئن ہو جاؤں جیسا کہ میں اس کے بھائی یا یوسف کے سلسلے میں اس سے پہلے تمہاری بات پر مطمئن ہو گیا تھا۔ حل نسیتم قصۃ یوسف، کیا تم نے یوسف کے قصے کو بھلا دیا؟ اتحفظون بنیامین، کیا تم بنیامین کی حفاظت کرو گے؟ کما حفظتم یوسف، جیسا کہ تم نے یوسف کی حفاظت کی۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ ووجدوا ما لهم في متاعهم، اور لوگوں نے اپنے مال کو پا لیا، فی متاعہم، اپنے ساز و سامان میں۔ فقالوا لابیہم، ان لوگوں نے اپنے ابو سے کہا، ان العزیز رجل کریم، یقیناً عزیز مصر تو ایک مشفق، مہربان اور کریم آدمی ہے۔ قد رد مالنا، انہوں نے ہمارے مال کو لوٹا دیا۔ ولم یأخذ منا ثمنا، اور ہم سے کوئی قیمت انہوں نے نہیں لی۔ ولم یأخذ منا، اور انہوں نے ہم سے نہیں لی، ثمنا، کوئی بھی قیمت۔ ارسل معنا، آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے، نأخذ حقہ، کیوں؟ تاکہ ہم اس کا بھی حق لیں، یعنی اس کے حصے بھی غلہ اور اناج لیں۔ قال لهم یعقوب، یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، لنرسلہ معکم، میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ جب لن فی المضارع پر آ جائے تو پھر مستقبل میں تاکید کا معنی کر دیتے ہیں، یعنی منفی تاکید کا معنی کرتے ہیں۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا، حتی عاہد یعاہد، معاہدتن کے معنی عہد کرنا، کسی چیز کے پابند ہونا۔ حتی تعاہد اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ سے عہد کر لو اس بات پر کہ انکم ترجعون بھی، تم اسے لے کر لوٹو گے، الا ان تغلبوا علی امرکم، مگر یہ کہ وہ تمہارے معاملے پر غالب آ جائے، یا یہ کہ مگر یہ کہ تم لوگ اپنے معاملے پر غالب آ جاؤ۔ الا ان تغلبوا علی امرکم، مگر یہ کہ تم کو غالب کر دیا جائے اپنے معاملے پر۔ وعاہد اللہ، ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا۔ وقال یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ گواہ ہے اس چیز پر، ما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اللہ وکیل، اللہ گواہ ہے، علی ما، اس چیز پر، نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وقال یعقوب لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا، یا بنی لا تدخلوا من باب، اے میرے لڑکے تم لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، اور تم لوگ مختلف الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔
اس لیسن کو بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک مختصر سا لیسن ہے۔ بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس، ودخل الاخوۃ من ابواب متفرقۃ، بھائی لوگ مختلف اور متفرق الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے، من ابواب متفرقۃ الگ الگ متفرق دروازے سے داخل ہوئے، کما امرهم ابوہم، جیسا کہ ان کے ابو نے انہیں حکم دیا تھا، ووصلوا الی یوسف، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ولما رأى یوسف بنیامین، اور جب یوسف نے بنیامین کو دیکھا، فرح جدا، تو بہت خوش ہوئے، وانزلہ فی بیتہ، اور اس کو اپنے گھر میں اتارا، یعنی اس کو اپنے گھر میں رکھا۔ انزل ینزل انزل کے معنی اتارنا، یہاں پر ہم ترجمہ کر لیں گے گھر میں ٹھہرایا، انہوں نے اس کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وقال یوسف لبنیامین، یوسف نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ واطمأن بنیامین، بنیامین مطمئن ہو گیا۔ ولقی یوسف بنیامین بعد زمن طویل، یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملے تھے بعد زمن طویل، ایک لمبی مدت کے بعد، یعنی یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملے ایک لمبی مدت کے بعد۔ فذکر امہ و اباہ، تو انہوں نے اپنی امی اور اپنے ابو کا ذکر کیا، وذکر بیتہ، اور اپنے گھر کا ذکر کیا، وذکر صغرہ، اور اپنے بچپنے کا ذکر کیا، یعنی کہ یاد کیا، یہ اپنی امی، اپنے ابو، اپنے گھر اور اپنے بچپنے کو یاد کیا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَأَرَادَ يُوسُفُ أَن يَبْقَى عِندَهُ بِنْيَامِينَ، یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین اس کے پاس رہ جائے، يَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ، جسے وہ ہر دن دیکھے، وَيُكَلِّمُهُ، اور وہ ان سے بات کرے، یعنی یوسف علیہ السلام بنیامین سے بات کرے، وَيَسْأَلُهُ عَن بَيْتِهِ، اور وہ اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کرے، پوچھے، حالات معلوم کرے۔ ولیکن کیف السبیل الی ذلک، لیکن اس کا راستہ کیا ہوتا، ولیکن کیف السبیل، لیکن راستہ کیا ہو، الی ذلک، اس تک کا، لیکن اس کا راستہ کیا ہو۔ وہ بنیامین راجع غدا الی کنعان، اور بنیامین تو کل ہی کنعان لوٹنے والا تھا۔ وکیف السبیل الی ذلک، اور راستہ اس کا کیا ہو، یعنی بنیامین کو اپنے پاس روکے، اس کے لیے کون سا راستہ ہو۔ والاخوۃ عاہد اللہ، اور بھائیوں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے، علی ان یرجعوا، اس بات پر کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر لوٹے گا، ان یرجعوا بہ، کہ وہ لوگ اس کو لے کر لوٹیں گے، معہم، اپنے ساتھ، ہاں کی ضمیر بنیامین کی طرف۔ وکیف یمکن لیوسف، اور یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہوتا کہ ان یحبس بنیامین عندہ، بنیامین کو اپنے پاس روک لے، بغیر سبب، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، ویقول الناس، اور لوگ کہنے لگیں گے، قد حبس العزیز عنده کنعانیا، عزیز مصر نے اپنے پاس ایک کنعانی کو قید کر لیا، ایک کنعانی کو روک لیا، بغیر سبب، بغیر کسی سبب کے۔ ان ھذا لظلم عظیم، یہ تو ایک بڑا ظلم ہے، یہی کہ یہ تو ظلم عظیم ہے۔ ولیکن یوسف کان ذکیا عاقلا، لیکن یوسف علیہ السلام ذہین اور دانش مند تھے، کان ذکیا، ذہین تھے، عاقلا، دانش مند تھے، عقل مند تھے۔ کان عند یوسف اناء ثمین، یوسف علیہ السلام کے پاس قیمتی برتن تھا، اناء جمع آنیۃ بمعنی برتن، وکان یشرب فیہ، جس میں وہ پانی پیتے تھے، وضع هذا الاناء فی متاع بنیامین، اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک پکارنے والے نے آواز لگائی، اذن یؤذن تأذینا کے معنی پکارنا، آواز لگانا، مؤذن ہی پکارنے والے، فاعل کا صیغہ، ایک پکارنے والے نے، ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ والتفت الاخوۃ، بھائی لوگ متوجہ ہو گئے، پلٹ گئے، وقالوا، اور کہا، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، تمہارا کیا کھو گیا ہے، تم کیا کھوئے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ فقد یفقد، فقدان کے معنی کھونا، کوئی چیز گم ہو جانا۔
ماذا تفقدون، تم کیا کھوئے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، نفقد صواع الملک، یعنی صواع کی معنی برتن، لکھا ہوا بریکٹ میں اناؤن، ہم بادشاہ کے برتن کھوئے ہوئے پا رہے ہیں، گم پا رہے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو شخص اسے لے آئے گا یعنی اس برتن کو لائے گا، حمل بعیر، اسے ایک اونٹ اناج اور غلہ ملے گا۔ حمل کے معنی بوجھ، لیکن یہاں پر غلہ اور اناج کے کر لیں گے، بعیر کے معنی اونٹ، جو اس کو لائے گا اس کو ایک اونٹ اناج ملے گا، غلہ ملے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم، ان لوگوں نے کہا قسم خدا کی، لقد علمتم، تم جان چکے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، زمین میں فساد مچانے کے لیے، وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا، فما جزاؤہ، اس کی سزا کیا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، اگر تمہارے سامان میں برتن مل گیا تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ، ان لوگوں نے کہا اس کی سزا، من وجد فی رحلہ، جس کے کجاوے میں برتن پا لیا جائے، رحل میں کجاوا، فہو جزاؤہ، تو وہ اس کی سزا ہوگی، کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین، برتن تو بنیامین کے سامان سے نکلا، فخجل الاخوۃ، بھائی لوگ شرمندہ ہو گئے، خجل یخجل، خجل کے معنی شرمندہ ہونا، ولکن قالوا من غیر خجل، لیکن انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا، انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا، یسرق بنیامین، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ یوسف، تو اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ قد سرق، تو اخ لہ، اس کے بھائی نے بھی، یعنی اس کے بھائی یوسف نے چوری کی ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ وسمع یوسف ھذا البہتان، یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا، فسکت، اور خاموش رہے، ولم یغضب، اور غصہ نہیں ہوئے، وکان یوسف، کیوں، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کریما حلیما، ایک بردبار، رحم دل اور شریف تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز، ان لوگوں نے کہا، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کے ایک بوڑھے بزرگ باپ ہے، فخذ احدنا، آپ ہمارے میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ لے لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں دیکھ رہے ہیں، احسان کرنے والوں میں دیکھ رہے ہیں۔ قالوا، لوگوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ شیخا کبیرا، اس کے ایک بزرگ بوڑھے باپ ہیں، فخذ احدنا، آپ ہمارے میں سے کسی ایک کو مکان ہو اس کی جگہ پہ لے لیجئے، رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں خیال کر رہے ہیں، احسان والوں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے، اچھا کام کرنے والوں میں سے خیال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہی کہ صرف آپ یہ کر لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں دیکھ رہے ہیں۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، ہم لے لیں، الا من وجدنا، مگر اس شخص کو جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا ہے، من وجدنا متاعنا عندہ، جس کے پاس متاعنا ہم نے پایا ہے اپنے سامان کو، انا اذا لظالمون، تب تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے، یعنی یہ کہیں کہ اگر ہم اس شخص کے علاوہ لیا جس کے پاس سامان نکلا ہمارا، اگر اس کے علاوہ کسی شخص کو لے رہے تو پھر یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، ہم لے لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر اس شخص کو جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ، اسی طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، باقی رہے۔ وَفَرِحَ الْإِخْوَانِ جَمِيعًا، یا وَفَرِحَ
اخوانی جمیعا، اور دونوں بھائی بہت خوش ہوئے۔ اخون کی تسنیہ اخوان ہے، یعنی بنیامین اور یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل، یوسف علیہ السلام اکیلا تھے، تنہا تھے، منذ زمن طویل، ایک لمبی مدت سے، لا یرا احدا من اہلہ، اپنے اہل عیال میں سے کسی کو نہیں دیکھے تھے۔ وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، اللہ نے اس کے پاس بنیامین کو کھینچ لایا۔ افلا یحبسہ عندہ، کیا اس کے پاس وہ اسے نہیں روک سکتا ہے؟ یراہ، وہ اسے دیکھے، ویکلمہ، اور اس سے بات کرے۔ وہل من الظلم، کیا یہ کوئی ظلم ہے کہ ان یقیم اخون عند اخیہ، کیا یہ کوئی ظلم ہے کہ بھائی اپنے پاس بھائی کو ٹھہرائے، روکے؟ ابداً ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر سے دیکھ لیجئے، وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، اللہ نے یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو کھینچ لایا۔ افلا یحبسہ عندہ، کیا وہ اپنے پاس اسے نہیں روکتا؟ یراہ، وہ اسے دیکھے، ویکلمہ، اور اس سے بات کرے۔ وہل من الظلم، کیا یہ کوئی ظلم ہے کہ ان یقیم اخون، کہ ایک بھائی عند اخیہ، اپنے بھائی کے پاس روکے، یا یہ کہ روکے؟ ابداً ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ان یقیم اخون عند اخیہ، ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے، قیام کرے، رکے۔ ابداً ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اقام یقیم، اقامت کے معنی ٹھہرنا، رکنا، اقامت کرنا، اسی سے ان یقیم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس رکے، کیا یہ کوئی ظلم ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ابداً کے معنی ہرگز نہیں۔ اب اگلا سبق پڑھیں گے الی یعقوب۔